محرم کے مہینے میں تو دکانداری 80% ختم ہو جاتی ہے، چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ یہ غم کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں جو ہے کوئی خریداری نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح بدھ کے دن کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں بہت سارے، اور بدھ کے دن وہ کوئی نیا کام شروع نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے، نئے گھر میں شفٹنگ نہیں لیتے، نئی دکان شروع نہیں کرتے۔ تو اس طرح کے خیالات ہیں جو مسلمانوں میں بھی موجود ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمان اللہ کو مانتا ہے، توحید کو مانتا ہے، تو پھر بھی یہ خیالات، یہ تصورات، یہ اوہام مسلم امہ میں پیدا کیسے ہو گئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ وقال سبحانہ وتعالی یحکی عن بنی اسرائیل فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سفر کا مہینہ شروع ہوا ہے جو اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے ہمارے یہاں بہت سے غلط تصورات اور بے بنیاد خیالات رائج ہو گئے ہیں۔ بہت سی باتیں وہ ہیں جو زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں نے بعد میں ایجاد کر لی ہیں۔ تو اس حوالے سے اس مہینے کی مناسبت سے یہ ضروری معلوم ہوا کہ نحوست اور برکت کا جو تصور ہے اسلام میں، اس کی کیا حقیقت ہے، اس سلسلے میں گفتگو کی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ شخصیات میں، کچھ مقامات میں اور کچھ ایام میں برکتیں رکھی ہیں، یعنی اللہ نے کچھ چیزوں کو بابرکت بنایا ہے، لیکن کسی بھی چیز کو، نہ کسی دن کو، نہ کسی شخص کو، اور نہ کسی جگہ کو منحوس نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز میں نحوست نہیں رکھی ہے۔ جہاں تک اس کی بات ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے کچھ چیزوں میں برکت رکھی ہے، تو قرآن مجید میں اس حوالے سے ہمیں مختلف آیتیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم شخصیات کی بات کریں تو سب سے زیادہ مبارک شخصیات انبیاء علیہ السلام کی ہوتی۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر دنیا میں آتے ہیں تو ان سے لوگوں کو فیض پہنچتا ہے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں، اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو ان کی ذات سے زیادہ بابرکت کون ہو سکتا ہے؟ تو شخصیات میں ہم انبیاء کو لے سکتے ہیں، صالحین ہیں، اور جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں کہ وہ بابرکت شخصیات ہوتی ہیں۔ جہاں تک جگہوں کی بات ہے، مقامات کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسجد اقصیٰ کے بارے میں، وادی سینا کے بارے میں، اور مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کے بارے میں، اور بھی مختلف چیزوں کے بارے میں، مختلف جگہوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے ان جگہوں میں برکت رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ یہ مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کے آس پاس کے علاقوں میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ فلسطین اور شام کے پورے علاقے کے بارے میں کئی جگہ کہا کہ الی الارض التی بارکنا فیہا، کہ یہ وہ سرزمین ہے جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اسی طرح خانہ کعبہ کے بارے میں فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا یہ وہ گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو بڑا بابرکت ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف مقامات کے بارے میں خود قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں برکتیں رکھی ہیں۔ اسی طرح کچھ دن، کچھ گھڑیاں ایسی ہیں جن میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے 12 مہینے بنائے، منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے محترم ہیں، مقدس ہیں اور بابرکت ہیں۔ اسی طرح حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن یہ بہت بابرکت دن ہے، رمضان یہ بابرکت مہینہ ہے، اور عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ بابرکت دن ہیں۔ اور مختلف اوقات کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، روایتوں میں آتی ہے کہ اللہ نے ان میں برکتیں رکھی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شخصیات، مقامات اور ایام یا گھڑیاں، ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں برکتیں رکھنے کا کیا مفہوم ہے، یا ان چیزوں کے مبارک ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کہ جن جگہوں کو یا جن ایام کو، جن گھڑیوں کو اللہ نے بابرکت کہا ہے، مبارک کہا ہے،
تو ان کے مبارک ہونے سے مراد یہ ہے کہ ان جگہوں پر اور ان گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح اس وقت میں یا اس جگہ میں جس کو مبارک کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں جلدی قبول کرتے ہیں، عام جگہوں کے مقابلے میں وہاں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے مبارک ہونے کا مفہوم۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ نے مختلف چیزوں میں برکتیں رکھی ہیں، لیکن یہ بات کسی بھی روایت سے یا کسی بھی قرآنی آیت سے ثابت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو منحوس بنایا ہو۔ اس لیے کہ منحوس ماننے کا مطلب یہ ہے کہ گویا ہم اللہ کی تخلیق کو یہ مان رہے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، کوئی نہ کوئی کمی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، کہ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو بہترین، مضبوط اور پرفیکٹ بنایا ہے۔ اسی لیے کسی بھی چیز کو، چاہے وہ کوئی شخص ہو، چاہے وہ کوئی جگہ ہو، یا چاہے وہ کوئی گھڑی اور دن ہو، اس کو منحوس ماننے کا تصور یہ اسلامی عقیدے سے بالکل میچ نہیں کرتا۔ یہ دراصل جاہلانہ سوچ ہے، یہ کافرانہ سوچ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب بنی اسرائیل کو کوئی اچھی چیز ملتی تھی، خوشحالی ملتی تھی، کوئی نعمت ملتی تھی، تو وہ یہ بات کہتے تھے کہ یہ تو ہمارا حق ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، کہ جب ان کو کوئی اچھائی پہنچتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے لیے ہے ہی، ہم تو اس کے سزاوار ہیں ہی۔ لیکن وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، لیکن جب ان کو کوئی پریشانی پہنچتی تھی، کوئی تکلیف اور مصیبت آتی تھی، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست اس کو قرار دیتے تھے، نعوذ باللہ۔ وہ یہ کہتے تھے کہ موسیٰ تمہاری وجہ سے یہ منحوس دن آیا ہمارے اوپر۔ حضرت موسیٰ کے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ تمہاری وجہ سے یہ مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے۔ یہ کافرانہ سوچ ہے کہ اپنے اوپر آنے والی مصیبت کا ٹھیکرا کسی اور پر پھوڑا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں جہاں ایک بستی والوں کا ذکر کیا ہے، وہاں بھی بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان کے پاس پیغمبر آئے، رسول آئے، انہوں نے دعوت دی، تو ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، کہ تمہاری وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے اوپر نحوست آتی ہے۔ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ وَلَا يَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہم تم کو دردناک سزا دیں گے، تکلیف پہنچائیں گے۔ تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ جو سوچ ہے کہ کسی چیز کو منحوس سمجھنا، کسی شخص کو منحوس سمجھنا، یہ دراصل کافرانہ اور جاہلانہ سوچ ہے۔ ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ چیز پیدا کہاں سے ہوتی ہے۔ تو اس کے پیچھے بنیادی طور پر کئی اسباب ہوتے ہیں۔ سب سے بنیادی سبب تو یہ ہے کہ جب کسی قوم کا یا کسی شخص کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا ہے، عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس طرح کے خیالات آتے ہیں۔ چونکہ جب انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کی مشیت اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا، کوئی تکلیف نہیں آ سکتی۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ جو بھی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی مشیت سے، اس کی اجازت سے پہنچتی ہے۔ جب انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی خرافات کو نہیں مانتا ہے، لیکن جب اس کا یہ عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ اس طرح کے غلط تصورات کا شکار ہو جاتا ہے، اس طرح کے بے بنیاد خیالات میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے جو دراصل عقیدہ توحید مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، کہ پھر انسان دنیا کی ہر مخلوق سے، ہر چیز سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کی طاقت پر، اس کی قدرت پر اس کا یقین مضبوط نہیں ہوتا، تو پھر وہ ہر چیز سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی وہ پیڑ سے ڈر رہا ہے، کبھی کسی جانور سے ڈر رہا ہے، کبھی کسی جانور کے بولنے سے ڈر رہا ہے، تو اس میں خوف سا پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر ڈرنے کی وجہ سے وہ مختلف طرح کے ٹوٹکے اختیار کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ جو ڈر ہے وہ اس کا دور ہو جائے۔ ایک تیسرا سبب اور معلوم ہوتا ہے، وہ بھی دراصل عقیدہ توحید سے ہی جڑا ہوا ہے، وہ یہ کہ انسان کو جب اپنی ناکامی کا ڈر ہوتا ہے، جب وہ کسی چیز کو شروع کر رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں فیل ہو جاؤں گا، ناکام ہو جاؤں گا، اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوتی ہے، تو وہ اس طرح کی چیزوں کا سہارا لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب وہ کوئی کاروبار شروع کر رہا ہے، کوئی دکان شروع کر رہا ہے، یا کہیں سفر پہ جا رہا ہے، تو وہ یہ دیکھ رہا ہے کہیں میرا یہ سفر میرے لیے نامبارک نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری یہ دکان ناکام نہ ہو جائے، میرا کاروبار خراب نہ ہو جائے، تو وہ سوچتا کہ میں دیکھ لوں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو ان چیزوں کا خطرہ بنے۔ لہٰذا کبھی وہ کوئی جانور اڑا کے یہ دیکھتا ہے کہ اس سے مجھے کیا امید مل رہی ہے، اچھی فال مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے،
تو کبھی وہ جانور کو اڑاتا ہے، کبھی وہ اپنے مذہبی رہنما کے پاس جاتا ہے، پنڈت جی کے پاس جاتا ہے، پروہت جی کے پاس جاتا ہے کہ ذرا آپ یہ بتائیے کوئی ایسی صحیح تاریخ بتا دیجئے جس تاریخ میں میرے لیے یہ کام شروع کرنا اچھا ہو۔ تو اپنے فیلئر کا جو خوف ہوتا ہے، ناکام ہونے کا جو ڈر ہوتا ہے، دراصل وہ اس طرح کی چیزوں کو رواج دیتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی طاقت پر یقین رکھتا ہے، وہ اسباب بھی اختیار کرتا ہے لیکن کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات سمجھتا ہے، تو وہ اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اس کا سارا یقین، اس کا سارا بھروسہ، سارا توکل اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید میں 10 جگہ یہ بات کہی بھی گئی ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پر ہی بھروسہ رکھو۔ لیکن اس سب کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج بھی مسلمانوں میں اس طرح کے بے بنیاد تصورات، غلط خیالات، اوہام پرستی، نحوست، بدشگونی اور بدفعلی کا یہ مزاج آج بھی موجود ہے۔ افسوس اور حیرانی کی بات ہے کہ وہ مسلمان جو توحید کا ماننے والا ہے وہ بھی اس طرح کے خیالات کو مانتا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ دنیا جو اپنے آپ کو ماڈرن دنیا کہتی ہے، جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ دنیا کہلاتی ہے، ایسی جگہوں پر بھی، ایسے ممالک میں بھی اس طرح کی نحوست اور بدشگونی اور بدفعلی لینے کا یہ عقیدہ، یہ تصور موجود ہے۔ چنانچہ بتایا جاتا ہے کہ آج بھی برطانیہ میں، روس میں اور چائنا میں اس طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ اسپین کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کسی مہینے کی 13 تاریخ منگل کے دن آ جائے تو وہ اس دن کو اپنی پوری قوم کے لیے نحوست والا دن سمجھتے ہیں۔ چائنا کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ چائنا میں 4 کا ہندسہ منحوس سمجھا جاتا ہے، چنانچہ بہت سارے لوگ اپنی تعمیر میں 4تھی منزل تعمیر نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 4تھی منزل یہ منحوس منزل ہوگی، تو 4 کا عدد، 4 کا ہندسہ یہ منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روس کے اندر، رشیا کے اندر خالی بالٹی کہیں لے جانے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو آج کی جو دنیا ہے، جو ماڈرن دنیا ہے، جو کہتی ہے کہ ہم نے بہت ترقی کر لی ہے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، اور بظاہر جہاں اس طرح کے تصورات کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں، تو یہ سن کر بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ لیکن خیر، اگر وہاں اس طرح کی چیزیں پائی جا رہی ہیں تو ہمیں اتنی زیادہ حیرانی نہیں ہونی چاہیے، اس وجہ سے چونکہ وہ توحید کے ماننے والے نہیں ہیں۔ مگر افسوس یہ ہے اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ مسلم امہ جو قرآن کو مانتی ہے، اللہ کو مانتی ہے، اس کے یہاں بھی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں، مسلم سماج میں، اس طرح کے بہت سارے تصورات پائے جاتے ہیں۔ الو کا بولنا، زمانے جاہلیت میں بھی اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، لیکن مسلمانوں میں بھی الو اگر کسی درخت پہ بیٹھ جائے یا کسی گھر پہ بیٹھ جائے یا الو بول دے تو اس کے بیٹھنے کو، اس کے بولنے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے گھروں میں عورت کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے، بالخصوص جب کوئی نئی نویلی دلہن رخصت ہو کر آتی ہے سسرال میں اور اس کے ہاتھ سے کوئی برتن گر کے ٹوٹ جائے، کوئی نقصان ہو جائے، تو فوراً جو ساس ہوتی ہے یا جو اس کی نند ہوتی ہے وہ یہ طعنہ دیتی ہے، یا گھر کے دوسرے افراد، کہ یہ تیری منحوس شکل ہے یا تیری نحوست ہے، تیرے منحوس قدم ہے کہ جب سے تو آئی ہے، جب سے ہمارے گھر میں نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں بلی کا کاٹنا، کہ بلی اگر آپ کا راستہ کاٹ جائے تو گویا یہ بدشگونی کی علامت ہے، آج بھی یہ چیز پائی جاتی ہے اور مسلمان اس بات کو مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے یہاں شیشے کا ٹوٹ جانا، اس کو جو ہے منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ سے شیشہ گر کے ٹوٹ جائے تو گویا یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ اسی طریقے سے ٹوٹے ہوئے شیشے میں شکل دیکھنے کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ رات کے وقت جھاڑو دینے کو، صفائی کرنے کو، جھاڑو لگانے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی نقصان ہونے والا ہے۔ تو اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں جو آج مسلمانوں میں رائج ہیں، اور مسلمان ان چیزوں کو منحوس سمجھتے ہیں یا ان سے بدشگونی لیتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے دن اور مہینوں کے بارے میں بھی مسلمانوں میں اس طرح کے تصورات موجود ہیں۔ چنانچہ سفر کے مہینے کو عام طور پہ مسلمان منحوس سمجھتے ہیں، محرم کے مہینے کو بھی بہت سارے مسلمان منحوس یا نامبارک سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے بدھ کے دن کو بہت سارے مسلمان نامبارک سمجھتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ محرم کے مہینے میں اور سفر کے مہینے میں عام طور پہ
لوگ شادیاں نہیں کرتے ہیں، کوئی اچھا فنکشن نہیں کرتے ہیں، اپنے اگر انہوں نے کوئی نیا گھر لیا ہے کرائے پہ یا اپنا نیا گھر بنایا ہے تو اس مہینے میں، ان 2 مہینوں میں وہ شفٹنگ نہیں کرتے نئے گھر میں، نئے مکان میں، نیا کاروبار شروع نہیں کرتے، اور بہت سارے لوگ تو خریداری بھی نہیں کرتے۔ چنانچہ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ محرم کے مہینے میں تو دکانداری 80% ختم ہو جاتی ہے، چونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ یہ غم کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو ہے کوئی خریداری نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح بدھ کے دن کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں بہت سارے، اور بدھ کے دن وہ کوئی نیا کام شروع نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے، نئے گھر میں شفٹنگ نہیں لیتے، نئی دکان شروع نہیں کرتے۔ تو اس طرح کے خیالات ہیں جو مسلمانوں میں بھی موجود ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مسلمان اللہ کو مانتا ہے، توحید کو مانتا ہے، تو پھر بھی یہ خیالات، یہ تصورات، یہ اوہام مسلم امہ میں پیدا کیسے ہو گئے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بنیادی طور پر 2 اسباب ہیں۔ ایک تو ہے لا علمی، کہ مسلمان تو ہیں لیکن قرآن و حدیث کی تعلیمات کا علم نہیں ہے، دین کا صحیح تصور معلوم نہیں ہے، دین کا صحیح شعور نہیں ہے، تو لا علمی اور جہالت کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ مسلمانوں میں رائج ہو گئی ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ چونکہ ہندوستانی مسلمان یا بر صغیر کے مسلمان ایک زمانے تک ہندوانہ کلچر کے ساتھ رہے ہیں اور ہندو بھائیوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، تو اس طرح کے اوہام اور اس طرح کے غلط تصورات یہ چونکہ ہندو بھائیوں میں زیادہ ہیں تو وہاں سے منتقل ہو کر یہ مسلمانوں میں آئے ہیں، تو مسلمان گویا متاثر ہوئے ان سے، اس وجہ سے ان میں بھی اس طرح کی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں۔ لیکن جہاں تک ہمارے دین کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، حدیث کی بات ہے، تو اس میں اس طرح کی چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کے غلط خیالات میں گرفتار ہے اور اس طرح کی چیزوں کو مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دین کو صحیح سے سمجھا نہیں ہے، اس کا جو ایمان ہے وہ کمزور ہے، وہ صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں اس طرح کے غلط تصورات کا رد کیا ہے، اس کی مذمت کی ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے جو بخاری شریف میں آئی ہے، حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ دیکھو چھوت چھات کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اور بدشگونی لینا جائز نہیں ہے، اور اسی طرح الو کے بولنے کو منحوس سمجھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور پھر آپ نے سفر کے مہینے کا نام لے کے فرمایا ولا سفر، اور سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ الطیرۃ شرکن، یہ روایت ابو داؤد میں آئی ہے، آپ نے فرمایا کہ الطیرۃ شرکن، کہ بدشگونی لینا، بدفعلی لینا یہ شرک ہے۔ 3 بار آپ نے جملہ ارشاد فرمایا۔ ایک اور روایت ہے جو مسند احمد میں آئی ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن بدشگونی لینے کی وجہ سے وہ اس کام سے رک گیا تو آپ نے فرمایا کہ فقط اشرک، تو گویا اس نے شرک کیا۔ تو یہ مختلف روایات ہیں جو بتاتی ہیں کہ اس طرح کی بدشگونی لینا، بدفعلی لینا یہ بالکل شرک والی بات ہے، اور یہ مشرکانہ اور کافرانہ سوچ ہے۔ ہمارے یہاں آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے جب بچے کا نام رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بچہ کس دن پیدا ہوا ہے، کون سا دن اس کے لیے مبارک ہے، اور اس طریقے سے اور مختلف چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں آج بھی پائی جاتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے بہرحال اسلامی تعلیمات سے میل نہیں کھاتی ہیں۔ دراصل بدشگونی جو ہے نا، بدفعلی لینا یا کسی چیز کو منحوس سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدظنی ہے، سوء ظن ہے، بدگمانی ہے، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہوں، وہی معاملہ کرتا ہوں جو وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ کی ذات سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ تو ایک تو یہ کہ اس طرح کے تصورات یہ اللہ کی ذات کے تعلق سے بدگمانی کی قبیل سے ہیں، تو ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اس طرح کا عقیدہ یا اس طرح کا تصور رکھنا یہ عدم توکل کی علامت ہے، یعنی یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں رکھتا ہے، بلکہ اس طرح کے اسباب کو گویا کہ وہ اصل سمجھتا ہے، جبکہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ سارا توکل، سارا بھروسہ اللہ پر رکھے۔ قرآن میں آتا ہے کہ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور ایک جگہ آتا ہے کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، یعنی اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو، اور اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ دراصل اس طرح کے تصورات تقدیر پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے یا تقدیر کو صحیح طریقے سے نہ ماننے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔
جس شخص کا عقیدہ تقدیر پر مضبوط ہوتا ہے تو وہ پھر اس طرح کے تصورات میں گرفتار نہیں ہوتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے تصورات یا اوہام کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف اس طرح کے نقصانات ہیں جو ان لوگوں میں پیدا ہوتے ہیں جو اس طرح کے غلط تصورات رکھتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ، ایسا عقیدہ، ایسی سوچ اور ایسا تصور رکھنے والے لوگوں کے اندر خوف، اضطراب اور مایوسی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ کوئی کام کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، کوئی نیا کاروبار شروع کرتے ہوئے پہلے سے فیلئر کا ان کو ڈر رہتا ہے، ایک مایوسی سی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ نفسیاتی بیمار ہو جاتے ہیں اس طرح کے لوگ، اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں، خوف کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے، مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ دوسرا اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بسا اوقات ایسے لوگوں کو بہت زیادہ اخراجات جو ہے اٹھانے پڑتے ہیں، اخراجات کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے ہمارے ہندو بھائیوں میں یہ ایک ہے کہ جب وہ شادی وغیرہ کرتے ہیں تو شبھ مہورت نکلواتے ہیں، اب اس کی وجہ سے پنڈت جی کو بہت سارے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ تو اس طرح کے غلط اخراجات جو ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اٹھانے پڑتے ہیں، ان کا بوجھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ جو عاملوں کے پاس جاتے ہیں وہ بہت بڑی رقم اور بڑی دولت جو ہے وہ اس طرح کی بے بنیاد چیزوں کی وجہ سے برباد کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ یہ اس کا ایک بڑا نقصان ہے۔ اس کا تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات اس کی وجہ سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ بھئی آپ نے کسی شخص کو جو ہے منحوس مان لیا، آپ نے کسی جو نئی نویلی دلہن آپ کے گھر آئی ہے، آپ نے اس سے کوئی نقصان ہوا، کوئی چیز ٹوٹ گئی اتفاق سے، آپ نے اس کی وجہ سے اس کو منحوس کہہ دیا۔ اب ظاہر بات ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا، آپ کے تعلقات اس کے ساتھ خراب ہوں گے، اس لڑکی کے گھر والوں کے ساتھ خراب ہوں گے۔ تو ایک تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی غلط سوچ کی وجہ سے بسا اوقات آپس کے تعلقات، آپس کی رشتہ داریاں خراب ہو جاتی ہیں۔ اور چوتھا جو سب سے اہم نقصان ہے وہ یہ ہے کہ پھر ایسے شخص کا دین، اس کا عقیدہ، اس کا ایمان خراب ہو جاتا ہے، اور وہ بظاہر مسلمان ہوتا ہے لیکن اس کے اندر وہ ایمان نہیں ہوتا جو ایمان مطلوب ہے۔ تو دینی اور اخلاقی نقصان اس کا بہت زیادہ ہے۔ گفتگو ختم کرنے سے پہلے ایک روایت کا ذکر کرنا ضروری ہے، جس روایت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض چیزوں میں یہ بتایا ہے کہ ان میں نحوست ہوتی ہے۔ ایک مشہور روایت ہے جو امام ترمذی نے بھی نقل کی ہے اور لوگوں نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ الشوم فی ثلاث، کہ نحوست 3 چیزوں میں ہوتی ہے، فی المرأۃ والدار والفرس، عورت میں، گھر میں اور سواری یا گھوڑے میں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس روایت میں تو خود ہی بات کہی جا رہی ہے کہ گویا کہ اسلام نحوست اور منحوسیت کو مانتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو بظاہر سمجھا جا رہا ہے۔ یہاں منحوسیت سے یا نحوست سے وہ مراد نہیں ہے جو عقیدے کے طور پر لوگ مراد لیتے ہیں یا جو اوہام کے طور پہ، غلط تصور کے طور پہ لوگ مراد لیتے ہیں، بلکہ دراصل یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں، اگر یہ چیزیں انسان کی اچھی نہ ہوں تو انسان کی زندگی تکلیف دہ ہو جاتی ہے، اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو اس مفہوم میں یہ بات کہی جا رہی ہے، یعنی زندگی کی جو مشکلات ہیں، زندگی کی جو تکلیف ہے، زندگی جو بہت مشقت والی ہو جاتی ہے، اگر یہ چیزیں ٹھیک نہ ہوں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجیے، اگر کسی کی بیوی اچھی نہ ہو، ہر بات پہ جھگڑتی رہتی ہو، لڑتی رہتی ہو، تانے دیتی رہتی ہو، اور زبان اس کی اچھی نہ ہو، کردار اس کا اچھا نہ ہو، تو ظاہر بات ہے ایسے شخص کے گھر کی خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کی خوشی، زندگی کی خوشی کا زیادہ دار و مدار وہ گھر والوں پر ہوتا ہے، بیوی پر ہوتا ہے، اس کے اچھے ہونے پر ہوتا ہے۔ اسی طرح بیوی کی، عورت کی خوشحالی کا بڑا دار و مدار اس کے شوہر کے اچھے ہونے پر ہوتا ہے۔ تو یہاں حضور پاک علیہ السلام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر بیوی اچھی نہ ہو تو پھر انسان کی گویا کہ گھر کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، اجیرن ہو جاتی ہے۔ اگر عورت کو منحوس کہا جاتا تو پھر دوسری حدیث میں یہ بات کیوں کہی جاتی کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ دنیا میں سب سے قیمتی، سب سے بہتر اور سب سے اچھا اگر کوئی سامان ہے، کوئی چیز ہے تو وہ نیک عورت ہے۔ تو یہاں تو حضور پاک عورت کی تعریف فرما رہے ہیں، تو پتہ کیا چلا کہ نیک عورت انسان کی خوشحالی اور خوش بختی کا بڑا ذریعہ ہے، لیکن اگر عورت اچھی نہ ہو تو پھر یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہے اور اس سے اس کی زندگی بہت زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گھر، اگر انسان کا گھر کشادہ نہ ہو، اچھا نہ ہو، بہت تنگ ہو، وہاں وینٹیلیشن ٹھیک نہ ہو، تو ظاہر بات ہے انسان کی زندگی بڑی پرمشقت ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سواری، اگر آپ کی سواری اچھی نہ ہو، اس زمانے میں گھوڑا کہا گیا، آج آپ دیکھ لیجئے، اس سے مراد لیجئے، سمجھیے کہ اگر آپ کی کار اچھی نہ ہو، آپ کی بائک اچھی نہ ہو، بہت پرانی سی اور مختلف اس میں خرابیاں موجود ہوں کہ جہاں آپ نے 10-20 کلومیٹر اس کو چلایا پھر اس کو دھکا لگانا پڑ رہا ہے، تو ایسی سواری اگر ہو تو آدمی کتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے
اور کتنا زیادہ اس کو جو ہے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ تین چیزیں آدمی کے پاس اچھی نہ ہوں تو اس کی زندگی خراب ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ بہرحال اس تفصیل سے، اس گفتگو سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام میں اس طرح کے غلط تصورات کا، اس طرح کے اوہام کا اور اس طرح کی بے بنیاد باتوں کا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے اس طرح کی بدشگونی، بدفعلی اور نحوست اور اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔ بسا اوقات کوئی غلط خیال اس طرح کا ہمارے ذہن میں آتا ہے تو اس کو جھٹک دینا چاہیے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کے دل میں کبھی کبھی اس طرح کا کوئی خیال آ سکتا ہے، تو اس کو انسان کو چاہیے کہ دور کرے، اور اس کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دعائیں بھی بتائی ہیں۔ ایک دعا آپ نے بتائی کہ اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ یہ دعا آدمی کو پڑھنی چاہیے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کوئی خیر نہیں ہے مگر وہ خیر جو آپ بھیج دیں، اور کوئی نقصان دہ اور تکلیف دہ چیز نہیں ہے، کوئی منحوسیت نہیں ہے مگر وہ جو آپ بھیج دیں، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور دعا آپ نے سکھائی کہ اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک، کہ اللہ بھلائیاں نہیں آتی ہیں مگر آپ لے کر آتے ہیں، آپ کے سوا کوئی بھلائیاں نہیں لاتا ہے، اور برائیوں کو دور نہیں کر سکتا کوئی سوائے آپ کے، اور کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے آپ کے بغیر۔ تو یہ 2 دعائیں ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اگر ان کا ہم اہتمام کریں گے تو اس طرح کا اگر کوئی تصور یا اس طرح کا کوئی ذرا سا بھی خیال ہمارے ذہن و دماغ میں ہوگا تو انشاءاللہ وہ نکل جائے گا۔ تو آخر میں بس یہی گزارش ہے کہ ہم اپنے سماج کو بیدار کریں، ان کے اندر دین کا شعور پیدا کریں، اور اس طرح کے جو غلط تصورات ہیں، جو جاہلانہ اور کافرانہ تصورات ہیں، جو دوسروں سے ہمارے یہاں آ گئے ہیں یا جاہلی زمانے سے ہمارے یہاں آ گئے ہیں، ان سے اپنے سماج کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کو پاک کریں، اور ایک مضبوط ایمان والے اور ایک مضبوط یقین والے مسلمان ہم بنیں، تاکہ ہمارا سارا ہمارا بھروسہ اور ہمارا سارا یقین اللہ کی ذات پر ہو، اور ہم یہ بات مانیں کہ جو بھی نفع ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس طرح انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا یقین درست ہوگا، ہمارا عقیدہ درست ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔